عبد المجید فوج میں بھرتی ہوا تو پورے گاؤں میں جشن منایا گیا۔ وہ گاؤں کا پہلا نوجوان تھا جو فوج میں بھرتی ہوا۔ نہایت شریف اور اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا۔ سارا گاؤں اسے بہت پسند کرتا تھا۔ فوج میں بھرتی ہونے کے بعد عبد المجید کو اپنے بوڑھے باپ کی بہت فکر تھی۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور پیچھے بوڑھے باپ کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد عبد المجید نے ایک ثمینہ نامی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ میری غیر موجودگی میں میرے والد کا خیال رکھنا۔ شروع کے دنوں میں تو ثمینہ نے اس کے والد کا بہت خیال رکھا، مگر پھر کچھ عرصے بعد وہ اس خدمت سے تنگ آ چکی تھی۔ نہ وقت پر دوائی دیتی اور نہ ہی اس کی صفائی کا خیال رکھتی۔ اب تو وہ اس حد تک تنگ آ چکی تھی کہ ایک حکیم سے کہہ کر ایسی ادویات دینا شروع کر دیں جس کے اثرات مضر تھے، اور چند دنوں کے بعد اس کا والد چل بسا۔ ابھی عبد المجید اپنے والد کا غم نہیں بھولا تھا کہ ایک اور مصیبت اس پر آن پڑی۔ وہ آنکھوں کی ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا، ایک ایسی بیماری جس سے اس کی آنکھوں کی بینائی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور بالآخر مکمل طور پر نابینا ہو گیا اور نوکری سے فارغ ہو کر گھر میں بیٹھ گیا۔ سرکار کی طرف سے اسے پینشن ملتی رہی، مگر ثمینہ کے لیے ایک اندھے شوہر کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ اسے کچھ تو نظر آتا نہیں تھا، مگر طنز بھرے لہجے اور باتوں سے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اپنی بیوی پر بوجھ ہوں، مگر وہ مجبور تھا۔ اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ جو گاؤں والے اس کے اخلاق کے گیت گاتے تھے، اب وہ بھی مصیبت میں چھوڑ گئے۔ ثمینہ کو دوبارہ اس حکیم سے مدد لینی پڑی۔ وہ اپنے شوہر سے بھی چھٹکارا چاہتی تھی۔ حکیم نے بھی اس شرط پر اس کی مدد کرنے کی حامی بھری کہ فوجی کی موت کے بعد وہ اس سے شادی کر لے گی۔ حکیم نے ثمینہ کے دل کی بات کر ڈالی تھی۔ اصل میں تو ثمینہ خود بھی حکیم کو پسند کرتی تھی۔ روز روز کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ حکیم نے اسے ایک ایسی دوا دی جو آہستہ آہستہ انسان کے گردوں کو نکارہ بنا دیتی ہے۔ اب ثمینہ وہ دوائی چائے میں ملا کر اپنے شوہر کو دینے لگی۔ آدھی رات کو عبد المجید کی طبیعت بہت خراب ہوئی۔ ثمینہ کو علم ہو چکا تھا کہ اب یہ بچے گا نہیں۔ وہ حکیم کی طرف بھاگی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو فوجی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ثمینہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی کہ اس کی بے رنگ زندگی بدل جائے گی اور نکارہ شوہر سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب ان کو فکر ہونے لگی کہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ حکیم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے مل کر لاش کو ایک بوری میں ڈال دیا اور گھر کے صحن میں ایک جگہ پر دفن کر دیا۔ پھر اس کے اوپر ایک چھوٹی سی کیاری بنا کر پھولوں کے بیج ڈال دیے تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو۔ صبح ہوئی تو فوجی کی بیوی روتی ہوئی امام مسجد کے پاس گئی کہ اس کا نابینا شوہر رات کے وقت کہیں چلا گیا ہے، آپ اس کی گمشدگی کا اعلان کیجیے۔ امام مسجد نے چھوٹے بڑے سب دیہاتوں میں گمشدگی کا اعلان کروایا اور ساتھ ہی ساتھ گاؤں والوں نے اخبار میں تصویر لگا کر گمشدگی کا اشتہار بھی چھپوایا، مگر اس کے باوجود عبد المجید کسی کو نہ مل سکا۔ اس سلسلے میں پولیس بھی ناکام ہوئی اور 3 ماہ کی کوشش کے باوجود کسی کو کچھ خبر نہ ہو سکی۔ کچھ ماہ بعد ثمینہ نے حکیم سے شادی کر لی اور اپنا گھر کرائے پر دے کر حکیم کے ساتھ رہنے لگی۔ اتفاق سے نیا کرایہ دار عبد المجید کا دوست تھا۔ وہ ایک زرعی افیسر تھا جس کی پوسٹنگ اس علاقے میں ہوئی تھی۔ اسے عبد المجید نے اپنی بیوی کے بارے میں بتایا ہوا تھا کہ اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اسے اپنے دوست کا بہت غم تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ ثمینہ پر شک تھا۔ گھر کی ایک ایک چیز پر غور کیا جو عبد المجید کے کیس میں مددگار ثابت ہو سکے۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے لیے کیاری سے پھول توڑنے گیا۔ اسے کیاری کی لوکیشن بہت عجیب لگی۔ ایک ایسی جگہ پر کیاری بنائی گئی تھی جہاں پر پانی کا بہاؤ مشکل تھا۔ اس نے پھول توڑنے کے بعد اس کی عمر کا تخمینہ لگایا تو نئے انکشافات سامنے آئے۔ جس دن اس کا دوست گم ہوا اسی دن ہی یہ کیاری بنائی گئی تھی۔ اس نے پولیس سے کہلوا کر اس جگہ کی کھدائی کروائی اور اس کا شک ٹھیک ثابت ہوا۔ ایک بوری میں انسانی ہڈیاں برآمد ہوئیں۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے حکیم اور ثمینہ کو اپنی حراست میں لے لیا اور جسمانی ریمانڈ کے بعد دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ حکیم کو پھانسی جبکہ ثمینہ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس واقعے کے بعد اب اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا۔
ایک آباد گاؤں کے درمیان میں یہ گھر ویران پڑا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔